بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ آج ہم نحمیر کا پہلا سبق پڑھ رہے ہیں۔ نحمیر جس کے مصنف میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ ہیں، اس کتاب کے اندر نحو کی ابتدائی باتیں بیان کی گئی ہیں، بنیادی قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ فی الحال صرف ہم ترجمہ کریں گے یا کچھ صیغے ابتدائی حل کریں گے، اور جب اسباق شروع ہو جائیں گے تو پھر جو چھوٹے چھوٹے جملے ترکیب کے آئیں گے ان کو حل کیا جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد مانے تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، لام جارہ جس کا معنی ہے کے لیے، واسطے، رب العالمین رب کا معنی پروردگار، درجہ کمال تک پہنچانے والا۔ العالمین یہ عالم کی جمع ہے، جمع مذکر سالم۔ والعاقبۃ للمتقین، واو کا معنی اور العاقبہ انجام، مراد ہے اچھا انجام۔ للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، تو متقین یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، یہ کس کی جمع ہے؟ متقی کی۔ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ، اور الصلاۃ رحمت کاملہ، والسلام اور سلام نازل ہو، علی خیر خلقہ اوپر اس کی بہترین مخلوق کے، اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی آل پر، وآلہ اور آپ کی اجمعین تمام آل پر۔ اما بعد، بہرحال اس کے بعد یعنی حمد و صلات کے بعد۔ فی الحال ہم ترکیب کے مسائل ذکر نہیں کر رہے کیونکہ یہ ابتدائی کتاب ہے۔ مثلا بعد کا اعراب کیا ہوتا ہے، یہ تو تب بیان کیے جائیں جب آپ جا کر بعدوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، اس لیے فی الحال ترجمہ پر ہی اکتفا کریں گے۔ بدعا ارشدک اللہ تعالی، تو جان اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ ارشدہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید فی، صحیح اسباب افعال، ارشدہ یرشد ارشاد۔ کاف ضمیر خطاب ہے، ضمیر منصوب متصل، لیکن اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا۔ اللہ یہ ارشدہ کا فعل کا فاعل ہے۔ تعالی صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم ثلاثی مزید فی، ناقص واوی اسباب تفاعل۔ تعالی کا معنی بلند ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے،
بداں کے بعد درمیان میں عربی میں دعا فرمائی مصنف نے، کیونکہ عربی دعا جلد قبول ہوتی ہے، عربی والی دعا میں برکت ہوتی ہے، اس لیے دعا عربی میں فرمائی۔ طالب علم کو دعا دے دی ہدایت کی، تو بداں تو جان، یہ بداں فارسی کا صیغہ ہے اور یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، با زائدہ ہے، بے بھی آ جاتی ہے زائد امر پر، بر ببر بشکن شکن بو گزر گزر۔ تو داں یہ اس کا مصدر ہے دانستن، مصدر کیا ہے؟ دانستن۔ اور دانستن کا مضارع کیا آتا ہے دانستن سے؟ داند۔ کیا آتا ہے؟ داند۔ تو مضارع سے امر کیسے بنتا ہے؟ امر حاضر کا سنو اب قاعدہ، حرف آخر دو مضارع سے گرا۔ کہ امر حاضر کا قاعدہ قانون کیا ہے کہ مضارع کا آخری حرف گرا دیا جائے۔ تو داند تھا، آخر سے دال کو گرا دیا تو دان بن گیا، شروع میں با زیادہ آ گئی تو بداں ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بداں۔ تو جان، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ تو جان، تو کیا جاننا ہے؟ کہ این مختصر است، کہ این کہ یہ مختصر ہے۔ یہ اشارہ، این اشارہ ہے کس کی طرف؟ جو ہمارے سامنے کتاب ہے یعنی نامیر۔ یہ مختصر ہے، مضبوط، مضبوط یہاں لکھے ہوئے کے معنی میں، لکھنے کے معنی میں، لکھی ہوئی، در علم نحو، علم نحو میں، یعنی یہ کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے نامیر، یہ علم نحو میں ہے، یہ علم صرف میں نہیں ہے، یہ علم تجوید میں نہیں ہے، یہ بلاغت میں نہیں ہے، بلکہ یہ علم نحو میں ہے۔ کہ مبتدی را بعد از حفظ مفردات لغت و معرفت اشتقاق و ضبط مہمات تصریف بآسانی با کیفیت ترکیب عربی رہنماید و بزودی در معرفت اعراب و بنا و سواد خواندن توانائی دہد بتوفیق اللہ تعالی و عونہ۔ کہ مبتدی را، جو ابتدائی طالب علم کو، ابتدائی از بعد از حفظ مفردات لغت، لغت کے مفردات یاد کرنے کے بعد، لغت کے و معرفت اشتقاق، اور اشتقاق کی پہچان، و ضبط مہمات تصریف، اور علم صرف کی اہم چیزوں کو ضبط کرنے یعنی یاد کرنے کے بعد۔ تو یہ بعد از کا لفظ ان تینوں کے ساتھ لگے گا کہ لغت کے مفردات یاد کرنے، اشتقاق کی پہچان اور علم صرف کی اہم چیزوں کو یاد کرنے کے بعد۔ یہ نحویر ان تین کاموں کے بعد، نمبر ایک لغت کے مفردات یاد ہوں، نمبر دو اشتقاق کی پہچان ہو جائے، اور نمبر تین علم صرف کی اہم باتیں یاد ہوں، اہم چیزیں یاد ہوں، بنیادی قواعد علم صرف کے یاد ہو جائیں۔ تو جب یہ تین امور، تین چیزیں طالب علم کے اندر ہوں، اس نے ذہن نشین کر لیے ہوں، اس کے بعد نحویر اس کو جو فائدہ دیتی ہے، تین باتوں کے بعد فوائد بھی تین ہی ذکر کیے ہیں۔ پیر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ نے فرمایا، گویا اس سے ان چند الفاظ کے اندر، ان چند لائنوں کے اندر، سطروں کے اندر مصنف نامیر رحمہ اللہ اس نامیر کے بارے میں بتا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر نامیر پڑھنی ہے تو اس سے پہلے طالب علم کے اندر کتنی حد تک صلاحیت موجود ہونی چاہیے، تو بتا دیا کہ تین کام ہوں، لغت کے مفردات۔ اب مفردات کتنے یاد ہوں؟ ضروری نہیں ہے کہ
عربی زبان کے تمام مفردات ہوں یا کوئی ہزاروں کی تعداد میں ہوں یا سینکڑوں کی تعداد میں ہوں، تو آپ ابتدائی طالب علم ہیں، تو اگر آپ کو 10 15 20 تک بھی مفردات یاد ہیں تو آپ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور لغت کے مفردات آپ کو گویا یاد ہیں۔ مثال کے طور پر اگر پہلے آپ نے نہیں بھی پڑھا تو اس کے خطبہ کے اندر کافی سارے مفردات آ گئے، اسی طرح پھر دعا میں بھی مفردات آ گئے، اور پھر عبارت جب شروع کی کہ ای مختصر مضبوط در علم ناو، مختصر یہ عربی کا مفرد ہے، مضبوط بھی عربی، علم ناو میں علم اور ناو یہ بھی عربی، مبتدی یہ بھی عربی کا مفرد، حفظ مفردات لغت یہ بھی مفردات عربی ہیں، معرفت اشتقاق یہ بھی مفردات عربی ہیں، ضبط مہمات تصریف یہ بھی مفردات عربی ہیں۔ تو یہاں تک بھی نامیر کو شروع کرتے ہوئے پہلے یہ مفردات اگر یاد کر لیے جائیں، صحیح معنوں میں ان کا معنی یاد کر لیا جائے تو گویا لغت کے مفردات یاد ہو چکے۔ اور اشتقاق کی پہچان کیسے ہوگی؟ صرف پڑھنے سے ہوگی، تو لہذا نامیر پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ کم از کم صرف کی کوئی نہ کوئی بنیادی کتاب پڑھ چکا ہو، اس کو صیغے کی پہچان ہو کہ کون سا صیغہ کس سے بنا ہے، تو جب یہ پتہ چل جائے گا تو گویا اس کو اشتقاق کی پہچان ہو گئی ہے۔ اور علم صرف کی بنیادی باتیں بھی یاد ہوں، کلمہ کی اقسام کیا ہیں، ٹھیک ہے، حروف کی تعداد کے اعتبار سے، پھر کلمات کی کتنی قسمیں ہیں، ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی ہے، ثلاثی مجرد ہے، مزید فی ہے، رباعی مجرد ہے، مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے، مزید فی ہے۔ پھر ہفت اقسام میں سے کیا ہے، صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محمود و اجوف، کیونکہ ہر کلمہ عربی کا کوئی بھی ہو تو وہ ان ہفت اقسام سے باہر نہیں ہوگا، شش اقسام سے باہر بھی نہیں ہوگا، صحیح اقسام سے باہر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی باتیں علم صرف کے متعلق یاد ہوں تو تب نامیر کا آغاز کرے، نامیر پڑھے۔ تو کیا فائدہ دے گی پھر یہ نامیر پڑھنے کے بعد؟ بتایا کہ ایک تو یہ بآسانی باکیفیت ترکیب عربی رہنمایت، بآسانی آسانی کے ساتھ، باکیفیت ترکیب عربی، عربی ترکیب کی کیفیت، عربی ترکیب کا طریقہ بتاتی ہے، طریقے کا راستہ دکھاتی ہے کہ عربی ترکیب کیسے کی جائے گی۔ مبتدا کی پہچان ہوگی، خبر کی پہچان ہوگی، فعل کی پہچان ہوگی، فاعل کی پہچان ہوگی، اور اسی طرح مرفوع کی پہچان، منصوب کی پہچان، مجرور کی پہچان۔ تو نامیر کے پڑھنے سے عربی ترکیب کا طریقہ آ جائے گا۔ اور دوسرا وبزودی در معرفت اعراب و بنا، اور جلد ہی مورب اور مبنی کی پہچان میں وسواد خواندن توانائی دہد، اور پڑھنے کے ملکہ میں توانائی دیتی ہے، یہ کتاب توانائی دے گی، فائدہ دے گی۔ تو 3 فوائد بھی ذکر کر دیے، ایک تو عربی کی ترکیب کا طریقہ آ جائے گا، دوسرا مورب اور مبنی کی پہچان ہو جائے گی، بلکہ مورب اور مبنی کی پہچان کے علاوہ اور بھی بہت ساری عام باتیں ذہن نشین ہو جائیں گی، پہچان ہو جائے گی۔ مثلا اعراب کے لحاظ سے جو 16 قسمیں ہیں کہ کلمہ اگر مورب ہے تو وہ مفرد منصرف صحیح ہے، جمع مکسر منصرف ہے، مفرد منصرف جاری مجرا ہے صحیح ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، جمع مؤنث سالم ہے، جمع مذکر ہے، جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے، اور اسم مکسور ہے، منقوص ہے، جو بھی 16 قسموں میں سے قسم ہے اس کی پہچان بھی ہو جائے گی، ضمیروں کی پہچان بھی ہو جائے گی، اور توابع کی پہچان بھی ہو جائے گی، عمل کرنے والے اسماء، عمل کرنے والے افعال، عمل کرنے والے حروف، حروف غیر عاملہ، اور استثناء کی بحث،
اس نامیر کو جب پڑھ لیں گے تو یہ ساری چیزیں ذہن نشین ہو جائیں گی اور پھر پڑھنے کا ملکہ بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو اس مقدمہ سے مصنف کی ان ابتدائی باتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ طلباء سے کیا امید رکھتے ہیں، کیا توقع رکھتے ہیں کہ نامیر پڑھنے والا جب نامیر پڑھ لے تو ایک تو اس کو ترکیب آ جانی چاہیے، ترکیب اس کو، لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نامیر پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ساتھ ساتھ ایک تو نامیر کے اندر جو جملے آئیں، جیسے جب جملہ خبریہ کی بات شروع ہوئی تو پہلی مثال آئی عربی میں زید عالم، کیا آئی؟ تو یہاں جب ہم جائیں گے تو پھر پہلے ہم اس کی ترکیب بھی کریں گے، ساتھ ساتھ ترکیب بھی کریں گے کہ زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے، پہلے مختصر ترکیب کریں گے، پھر جب معلومات میں اضافہ ہوتا جائے گا، مفرد منصرف صحیح وغیرہ کی پہچان ہو جائے گی تو پھر ہم تفصیل بھی ساتھ ساتھ بیان کریں گے۔ اسی طرح ضرب زید دوسری مثال آئی تو زید عالم، یہ جملہ اسمیہ کی مثال آئی، ضرب زید جملہ فعلیہ کی مثال آئی۔ تو اس طرح جتنے بھی جملے آئے اگر وہ زیادہ مشکل نہ ہو تو ان کی ترکیب ساتھ ساتھ کرتے جائیں، نہ صرف یہ کہ زید عالم کی ترکیب کر کے بری ذمہ ہو جائیں، بلکہ جب اس طرح کی ایک ترکیب کریں تو اس کے ساتھ جوڑ کر ہم 5-10 جتنے ہو سکتے ہیں اجراء کے طور پر ہم قرآن پاک میں سے یا حدیث پاک میں سے یا جو عربی کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے طریقہ جدیدہ عام اول میں اسی کتاب کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسی میں سے تلاش کر کے جملہ اسمیہ بھی تلاش کریں اور اسی طرح جملہ فعلیہ تلاش کر کے ایک کی بجائے کئی جملوں کی جب ترکیب کر لیں گے تو اجراء بھی ہو جائے گا اور ترکیب سمجھ بھی آ جائے گی۔ تو ایک تو ترکیب آ جانی چاہیے، یہ صاحب نامیر کی یہ توقع ہے۔ دوسری توقع کیا ہے ان کی کہ معرب اور مبنی کی پہچان بھی ہو جانی چاہیے۔ تیسرا انہوں نے کہا پڑھنے کا ملکہ، پڑھنے کا ملکہ کس چیز کا؟ عربی عبارت پڑھنے کا ملکہ۔ لیکن اگر نامیر کا حق ادا نہیں کیا جائے گا کہ نامیر پوری پڑھ لی جائے، کسی ایک جملے کی ترکیب بھی نہ کی جائے، اس امید پر کہ جا کر شرح متامل میں ترکیب کریں گے، وہاں سیکھیں گے، تو اگر ایسا کریں گے تو صرف یہاں قواعد تو یاد ہو جائیں گے لیکن اجراء نہیں ہوگا، ترکیب کا طریقہ نہیں آئے گا اور عربی پڑھنے کا ملکہ پیدا نہیں ہوگا، جبکہ صاحب نامیر مصنف نامیر کا یہ خیال ہے، توقع ہے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے نامیر لکھی وہ فرماتے ہیں کہ جب طالب علم نامیر مکمل کر لے تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں، ایک تو عربی ترکیب سیکھ جائے، دوسرا معرب و مبنی کی پہچان اور دیگر جو قواعد و ضوابط بیان ہوئے، مسائل بیان ہوئے، ان کی پہچان ہو جائے، اور تیسرا اس کے اندر عربی پڑھنے کا ملکہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو لہذا جب یہ نامیر پڑھ لیں تو اس کے بعد عربی سمجھنے کی طرف، عربی پڑھنے کی طرف ہمارا کام شروع ہو جانا چاہیے، اور جلد ہی جب ہم عامہ اول اور پھر دوم میں اپنی کلاسوں میں جو کتابیں موجود ہیں نصاب میں وہ پڑھ لیں، مکمل کر لیں، تو خاصہ اول میں جا کر ہمارے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو جانا چاہیے، صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ ہم عربی میں بھی اپنی کتابوں کی وضاحت کر سکیں، اپنے اسباق کی وضاحت کر سکیں، تشریح کر سکیں، بلکہ ہمارا پڑھنے پڑھانے کا جو عمل ہے وہ خاصہ اول سے اگر کلی طور پر نہیں تو جزوی طور پر عربی میں ہو جانا چاہیے کہ عربی عبارت پڑھی جائے، پھر اس کی جو تشریح ہے، جو اس کے جو مفاہیم ہیں ان کے، وہ بھی عربی میں ہی وہ بیان کیے جائیں، حتیٰ کہ جب عالیت تک پہنچا جائے تو پھر ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو کہ ہم مکمل طور پر عربی میں وضاحت کریں، عربی میں تشریحات کریں، پیپر بھی عربی میں حل کریں۔ تو اس طرف توجہ کی جائے تو جو مقصد ہے عربی گرامر پڑھنے کا وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔